گورننس جو ہے وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ آپ جو لوگوں کے رائٹس ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو آئین ملک میں موجود ہے اس کی بالادستی اور ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کے ساتھ ملک کا جو نظم و ضبط ہے اس کو چلانے کو گورننس کہتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی شفافیت ہونا چاہیے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں بھی گورنمنٹ کے جو فنڈز، پیسہ ہے یا کسی بھی طرح کے وسائل ہیں ان کے اندر ٹرانسپیرنسی یا شفافیت ہونی چاہیے۔ اس کو گورننس، گڈ گورننس کہتے ہیں۔ بیڈ گورننس بھی اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں الٹ چل رہی ہوتی ہیں، پیسے کا جو ہے وہ قانون کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وسائل کا قانون کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے اس پہ بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اکنامک گورننس کی یا معاشی گورننس کی بات کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں ان کو شفاف طریقے سے استعمال کیا جائے، اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر اور جھول موجود نہ ہو، تاکہ جو چیز یا جو بھی ایلوکیشن وسائل کی، ریسورسز کی ہوئی ہے وہ بالکل شفاف انداز سے کی جائے۔ اس میں کسی قسم کا ایسا عنصر موجود نہ ہو جو کہ فائل کے اندر درج نہ کیا جائے اور اس کو کوئی سمجھ سے باہر ہو کہ یہ آپ کی جو انکم یا آمدنی ہے یا رقم ہے وہ اس کے خرچ کی تفصیلات موجود نہ ہوں۔ جب گورننس نہیں ہوگی تو آپ کا جو اکنامک سٹرکچر ہے وہ خود بخود ہل جائے گا، اور اس سے آپ کے تمام وسائل اور آپ کی جو اس کی جو گروتھ یا ترقی ہے، نمو ہے، اس پہ بہت ڈائریکٹلی ایفیکٹ آتا ہے، اور اس سے جو کسی بھی ملک کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں بہت بری طرح سے بدل جاتا ہے، اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان سے کام کرنا، ٹریڈ کرنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی بزنس ڈیل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، جس میں سب سے بنیادی اور بہت منفرد اور آزمودہ جو طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیولوشن۔ یعنی آپ جو طاقت ہے اس کو اتنا تقسیم کر دیں کہ وہ طاقت نیچے تک سرایت کر جائے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کہ آپ کے اندر کوئی لوپ ہول یا جھول موجود ہی نہ رہے کہ جہاں پہ بیڈ گورننس ہو سکے۔ اب یہ اگر ہم ڈیولوشن کی مثال لیں تو ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس کے اندر جو پاورز ہیں، جو طاقت ہے، وہ وفاق سے لے کر صوبائی حکومت اور صوبائی حکومت سے نیچے لوکل گورنمنٹس تک، جو ضلعی لیول کی حکومتیں ہیں وہاں تک پاور کو نیچے تک جو ہے ڈیوالو کر دیا ہے، یعنی کہ منتقل کر دیا ہے۔ جب آپ ڈیولوشن کو مضبوط کرتے ہیں تو اور آپ کی جو پاورز ہیں وہ آٹومیٹکلی نیچے تک چلی جاتی ہیں، تو جو کام آپ کا وفاق کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک ڈور ہلنے سے اس کا ایفیکٹ صوبائی حکومت پہ، صوبائی حکومت سے نیچے ضلعی حکومت پہ جائے گا، تو پورا جو ملک ہے اس میں شفافیت خود بخود آنے لگتی۔ کیونکہ جو وسائل کی ترسیل ہے وہ اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک جا رہی ہے، کتنے لوگ اس لڑی میں جو ہیں وہ انوالو ہیں، وہ سب اس پورے سائیکل کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور سب کی نظر سے گزر رہا ہے۔ جہاں پر کہیں پر ایسا کوئی گھپلا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی اندر شفافیت میں فرق آتا ہے، تو لوگ اس کا بولنے کا مجاز رکھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آمدنی نیچے تک نہیں پہنچے گی تو ان کو اس کا نقصان ہوگا، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اثر یا آپ ریمیڈی کہہ لیں گڈ گورننس کی ڈیولوشن ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے وہ چاہتی ہے کہ تمام صوبوں میں اکٹھے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کیے جائیں تاکہ پاورز نیچے تک ڈیوالو ہوں اور جو سسٹم ہے وہ شفاف ہو اور لوگوں تک نیچے تک وسائل جو ہیں وہ پہنچے، اور ترقی کا جو پیمانہ ہے وہ صرف اوپر تک نہ رہے، تمام علاقوں تک جائے، اور ہر کوئی جو کہ کسی بلوچستان کے دیہات میں بیٹھا ہوا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ وسائل کو ایک ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر سکے اور اس کو ریسورسز ملے تاکہ وہ ترقی آگے کر سکے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر ہم ڈیولوشن کی بات کریں تو ڈھانچہ یوں بنا ہوا ہے کہ وفاق جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکسز کی کلیکشن اور ساری چیزیں اس کے پاس آتی ہیں اور وہ پھر پاورز نیچے تک جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چائنا کا ماڈل دیکھیں ڈیولوشن کا
تو اس کو کہتے ہیں باٹم اپ اپروچ، یعنی نیچے سے جو ضلعی حکومتیں، صوبائی حکومتیں ہیں وہ ٹیکس کو کلیکٹ کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں وسائل کو، ریونیوز کو، اور اس کو اکٹھا کر کے اوپر وفاق کو دیتی ہیں، اور وفاق پھر اپنے انتظام اس سے چلاتا ہے۔ لیکن ہمارے کیس میں یہ ہے کہ وفاق ساری جو ہے تقسیم ہے وہ وفاق کے ذریعے نیچے تک ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں ایک کنٹروورشل پہلو یہ بن جاتا ہے کہ صوبے پھر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پنجاب پروونس کی ہم بات کریں تو پنجاب میں 80% جو ہے ترسیل وسائل کی وہ وفاق سے جا رہی ہے۔ جب ان کو 80% ریونیو وفاق سے بیٹھے بٹھائے مل رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اندر کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم اپنے وسائل کو خود بھی جنریٹ کریں۔ جب 80% انکم آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ تو صوبے پھر محنت نہیں کرتے، صوبے ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنی آمدنی یا سیلف جو جنریشن آف انکم ہے اس کی طرف توجہ دیں اور وسائل کو کریٹ کریں تاکہ بزنسز، پرائیویٹ سیکٹر کی موٹیویشن ہو، گورنمنٹ سیکٹر انوالو ہو، اور اس سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پروڈکشن اور انڈسٹری چلے جو کہ اس ملک کی بنیادی ضرورت ہے، جس میں 60% یوتھ ہے ہمارے پاس، تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اس وجہ سے اس کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈیولوشن از آلویز ویری امپورٹنٹ اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔